محترم سامعین و حاضرین، رمضان المبارک کی بابرکت ساتوں میں سلسلہ دروس القرآن والحدیث کا آج 22واں درس آپ کی مسجد میں حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف بدر سیالوی زیدت شرفہ کی صدارت میں دینے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، جس کا عنوان ہے دنیا کی بے ثباتی اور کلام باہو۔ ہمارے جو پنجابی کے صوفیاء شاعر ہیں، ان کی شاعری قرآن حدیث کا نچوڑ ہے، زندگی کا، شریعت کا اس میں پیغام ہے۔ تو سلطان باہو سلطان العارفین کا جو ابیات، آپ کی جو شاعری ہے، اس کے اندر جو دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کا فانی ہونا ذکر ہے، اس حوالہ سے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کیے جائیں گے۔ محترم سامعین و حاضرین، دنیا باعث خیر بھی ہے، باعث شر بھی ہے۔ باعث خیر کس انداز میں کہ اگر دنیا جائز طریقے سے کمائی جائے اور جائز کاموں میں خرچ کی جائے تو اب دنیا یہ باعث خیر ہے، باعث فضل ہے اور قابل تعریف ہے۔ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسعدۃ وسعیا علی اہلہ وتعطفا علی جارہ۔ آپ نے فرمایا جو دنیا حلال ذریعے سے کماتا ہے اس لیے تاکہ اپنا پیٹ پال سکے، اپنے خاندان کو پال سکے اور اپنی اور خاندان کی ضروریات سے جو مال بچ جائے وہ غرباء میں، مساکین میں تقسیم کر سکے۔ تو فرمایا ایسا دنیا کمانے والا شخص لقی اللہ یوم القیامت وجہہ کالقمر لیلۃ البدر، قیامت کے دن اس شان سے آئے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اب اس نے دنیا کمائی، دنیا کا مال و دولت اکٹھا کیا، اس کا مال و دولت اکٹھا کرنا یہ باعث خیر بنا، قابل تعریف بنا۔ لیکن اگر ہم دنیا ناجائز ذرائع سے کمائیں اور حرام کے کاموں میں خرچ کریں تو اب یہ دنیا یہ باعث شر ہے، باعث مذمت ہے۔ قرآن میں، احادیث میں اور صوفیاء کے کلام میں جہاں بھی دنیا کی مذمت ہوتی ہے وہ اس معنی میں ہے جو دنیا ناجائز ذرائع سے اکٹھی کی جائے اور حرام کے کاموں میں لگائی جائے۔ ایسی دنیا بے مقصد ہے، ایسی دنیا جو حرام ذرائع سے کمائی گئی یہ مردار کی طرح ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرات صحابہ کرام کے ساتھ ایک مری ہوئی بکری کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے صحابہ کو فرمایا ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، میرے صحابہ کو یہ ہے کہ مجھ سے یہ بکری 1 درہم کے بدلے خرید لے۔ صحابہ کرام نے عرض کی ما نحب انہ بشیء، یا رسول اللہ یہ تو مری ہوئی مردار اور بدبودار بکری ہے، اگر یہ مفت میں بھی کوئی دیتا تو کوئی اسے نہ لیتا، 1 درہم کے بدلے سے کون خریدے گا؟ یہ بے قدر ہے، بے قیمت ہے، بے مقصد ہے۔ آپ اصل میں ایک بات سمجھانا چاہتے تھے، فرمایا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، فرمایا جتنی تمہاری نگاہوں میں یہ بکری قابل نفرت ہے اس سے بڑھ کر یہ دنیا رب رحمان کی نگاہوں میں قابل نفرت ہے۔ جو دنیا ناجائز ذریعے سے کمائی جائے، جیسے پہلے میں نے عرض کی، تو ایسی دنیا مردار ہے، بے مقصد ہے۔ سلطان باہو علیہ رحمت اس دنیا کی مذمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اے دنیا رن حیض پلیتی ہرگز پاک نہ تھیوے ہو، کہ جس طرح عورت کو ماہواری کا خون آتا ہے اس دوران عورت جتنا اپنے آپ کو پاک کر لے، دھو لے، شیمپو لگا لے، صابن لگا لے، وہ پاک نہیں ہوگی، اس کا جسم ناپاک کا ناپاک رہے گا۔ تو یوں ہی جو اس انداز سے دنیا کمائی جائے وہ دنیا کا مال پاک نہیں ہو سکتا، جو ناجائز طریقے سے آپ حاصل کریں گے۔ ایک اور مقام پہ سلطان باہو فرماتے ہیں دنیا رن حیض پلیتی کیتی مل مل دھومن ہو،
وہ دنیا دی رب کی موڑے ویلے فکر کے چیوے ہو سے طلاق دنیا نو باہو جے سچ کر پوچھیوے ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایسی دنیا جو اس انداز سے حاصل کی گئی اسے 3 طلاقیں دے دو، اسے منہ موڑ لو، کیونکہ یہ دنیا آپ کو اس دنیا میں بھی ذلیل کرے گی، آخرت میں بھی آپ کو ذلیل کرے گی۔ محترم سامعین و حاضرین، عموماً آپ نے ایک حدیث سن رکھی ہوگی، حضور اکرم نے فرمایا الا ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا۔ آپ نے فرمایا یہ دنیا بھی لعنتی ہے اور جو کچھ اس میں ہے اس پر بھی لعنت ہے۔ تو یہ بھی اسی دنیا پر جو اس انداز سے کمائی جائے، حضور اکرم نے فرمایا کہ یہ دنیا یہ قابل لعنت ہے۔ آگے ارشاد فرمایا الا ذکر اللہ وما والاہ او عالم او متعلم۔ فرمایا اس دنیا کی ہر چیز لعنتی ہے، ہاں جو اس دنیا میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا ذکر اپنا معمول زندگی بناتا ہے، علم پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، وہ اس لعنت سے خارج ہے، وہ اللہ کی رحمت میں ہے۔ تو یہ جو حدیث کے اندر ایک چیز کا ذکر ہوا، سلطان باہو علیہ رحمت اسے اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ادی لعنت دنیا تائیں ساری دنیا دارا ہوں، ادی لعنت دنیا تائیں ساری دنیا دارا ہوں، راہ صاحب دے خرچ نہ کیتی لین غضب دی مارا ہوں، دنیا تر کیتی جن باہو لیسن باغ بہارا ہوں۔ کہ جو رب کی رضا کے لیے ایسی دنیا جو ناجائز ذریعے سے کمائی جاتی ہے، جو اس ایسی دنیا کو ترک کر دیتا ہے، توبہ و استغفار کر لیتا ہے، وہ جنت کے باغوں میں، جنت کی بہاروں میں جائے گا۔ محترم سامعین و حاضرین، عموماً ہمارا ایک تصور ہے کہ فلاں شخص کے پاس مال بڑا ہے، دولت بڑی ہے، لگتا ہے اس پر خدا بڑا راضی ہوگا۔ کسی کے پاس مال دولت کا دنیا کا زیادہ ہونا اس کے مقبول اور محبوب الہی ہونے کی نشانی اور علامت نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے ہیں کافر مسلمانوں سے بڑھ کر امیر ہے، کون سی دولت ہے، کون سا ایسا ترقی کا عروج ہے جو کافروں کے پاس نہیں ہے۔ اگر یہ مال زیادہ ہونا اللہ کی رضا کی نشانی ہوتا تو پھر کافروں سے معاذ اللہ راضی ہوتا۔ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعودۃ ما سقا کافر منہا شربۃ۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ کی نگاہوں میں دنیا کی حیثیت اور وقت اتنی بھی ہوتی جتنا مچھر کا پر ہے، اگر اتنی بھی اللہ کی نگاہوں میں دنیا کی وقت ہوتی تو کوئی کافر ایک پانی قطرہ بھی نہ پی سکتا۔ تو دیکھیے حضور نے فرمایا مچھر کے پر کے برابر بھی اگر کہ اللہ کی نگاہوں میں دنیا کی قدر ہوتی تو گویا اللہ کی نگاہوں میں دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر سے بھی کم ہے۔ محترم سامعین و حاضرین، یہ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ اگر اللہ کی نگاہوں میں دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر جتنی ہوتی تو کوئی کافر بھی پانی کا ایک قطرہ نہ پا سکتا۔ تو یہ سلطان باہو علیہ رحمت یہی بات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ دنیا تم دیکھو گے کافروں کے پاس زیادہ ہوگی۔ سلطان باہو فرماتے ہیں کہ دنیا رنگ کافر یا گھر منافق سوندی ہو، کہ دنیا کا مال یا تو کافر کے پاس زیادہ ہوگا یا منافق کے پاس زیادہ ہوگا۔ آگے کا نقش نگار کرے بتیرے زن خوباں سب موندی ہو، کہ جس طرح ایک دلہن ہو بڑی سجی اور حسین جمیل کہ جو بھی اس کا خامد بنے اس کے قریب جائے تو وہ دلہن اسے مار ڈالتی ہے۔ تو کہا دنیا کی بھی یہی مثال ہے، جو دنیا کے قریب جاتا ہے دنیا اسے نہ دنیا کا چھوڑتی ہے نہ آخرت کی چھوڑتی ہے۔ آگے کہا بجلی وانگوں کر لشکارے سردے اتے جھوندی ہو، ایسادی سل وانگوں باہو راہ ویندیاں کوندی ہو، کہ دنیا کی حیثیت یہ ہے کہ جو دنیا کے قریب جاتا ہے وہ دنیا کے ہاتھوں ہلاک ہوتا ہے۔ سلطان باہو نے ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، 3 دوست سفر میں جا رہے تھے، انہیں سونے کی ایک اینٹ ملتی ہے، تینوں نے آپس میں کہا کہ اس کو کیسے بانٹے، تو انہوں نے کہا کہ بھوک لگی ہے، ایک ساتھی کو کھانا لینے کے لیے بھیجتے ہیں۔
کھانا لینے جو جاتا ہے اس کے دل میں لالچ آ جاتا ہے، کہا کہ کیوں نہ وہ ایک جو سونے کی اینٹ ملی ہے ہتھیار ہو، اس نے کھانے کے اندر زہر ڈالا اس انداز پہ، اس نیت پہ کہ جب جاؤں گا دوست کھائیں گے وہ مر جائیں گے۔ اب پچھلے بیٹھے دو دوست انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ ساتھی جب آئے گا تو اسے ہم آتے ہی قتل کر ڈالیں گے تاکہ وہ ہم دونوں آپس میں نصف نصف بانٹ لیں۔ جب وہ ساتھی کھانا لے کے واپس آیا، آگے یہ دونوں دوست تیار بیٹھے تھے، اس کو آتے ہی پکڑا اور قتل کر دیا۔ اب جب وہ قتل ہو گیا تو اب اس کا لایا ہوا کھانا یہ دونوں کھانے لگے۔ جب کھانا کھا چکے، اس میں چونکہ زہر تھا، یہ دونوں کھانا کھا کے مر گئے۔ تو دیکھو سلطان باہو فرماتے ہیں وہ دنیا، یہ مسافر تھے، اپنے منزل کی طرف جا رہے تھے، راستے میں دنیا کا مال انہیں ملتا ہے اور وہ اس دنیا کے مال کے ہاتھوں قتل ہو جاتے ہیں۔ کا عیسیٰ دی سلوانگوں باہو راہ ویندیم کو دے ہو متشم سامن و حاضرین۔ اسی طرح دنیا کی جو وقت ہے وہ قدر اس انداز سے اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے مال و دولت کماتے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو یہ دنیا کا مال و زر آپ کے لیے باعث خیر ہے۔ لیکن اللہ کے ذکر کو چھوڑ کے، اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو غافل کر کے محض دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوں، صبح مال و دولت کی دوڑ، رات کو مال و دولت کی دوڑ، نہ اللہ کی طرف توجہ نہ اللہ کے رسول کی طرف توجہ، تو سلطان باہو علیہ رحمۃ فرماتے ہیں ایسے لوگ کتے کی مانند ہیں جو ہڈی کی تلاش میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ پھر اگر جیسے کتے مختلف ہڈیوں کو تلاش کرتے ہیں، اگر ایک کتا ایک ہڈی کو پا لیتا ہے تو آپس میں کتے لڑ پڑتے ہیں ہڈی کے لیے، تو کہا کہ جو اللہ کی یاد سے غافل ہو کے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ان کی مثال یہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں دنیا ڈھونڈن والے کتے در در پھرن حیرانی ہو، ہڈی اتے ہوڑ تنہا دے لڑ دے عمر وہانی ہو، عقل دے کوتا سانی نہ جانن پے بلوڑن پانی ہو، باجو ذکر رب دے باہو کوڑی رام کہانی ہو۔ متشم سامن و حاضرین، یہ اللہ پاک نے ہمیں دنیا کی ایک زندگی دی ہے، اس کے اندر مال دولت کمانا یہ ضروریات زندگی ہے، ہم یہ بھی کریں، لیکن اللہ نے یہ زندگی ہمیں ایک اور مقصد کے لیے بھی دی ہے کہ زندگی میں رہ کے ہم آخرت کے لیے نیکیاں کمائیں، اعمال کمائیں، وہ آخرت کی ضرورت ہے۔ ہم دنیا میں رہیں، دنیا کی ضرورت کے لیے مال و دولت بھی کمائیں، لیکن ساتھ ساتھ آخرت کی ضرورت کے لیے ہم نیکیاں بھی کریں تاکہ قبر میں حشر میں ہمارے ہاتھ خالی نہ ہوں۔ آقا دو جہاں نے فرمایا جب بندہ مومن کو قبر میں دفنایا جاتا ہے، یأتیہ رجل حسن الوجہ حسن الثیاب، اس کے پاس ایک منور نورانی شخصیت جلوہ فرما ہوتی ہے، وہ آ کے کہتی ہے بندہ مومن تمہیں مبارک ہو، اب تیری قبر جنت کا باغ بنے گی، تیری قبر کے اندر جنت کی بہاریں آئیں گی اور میں اب سے لے کے قیامت تک یہ تیرے ساتھ رہوں گا۔ تو آگے سے میت پوچھتا ہے، بندہ مومن پوچھتا ہے من انت، آنے والے تو کون ہے؟ مجھے تو ہر کوئی چھوڑ گیا، دوست یار چھوڑ گئے، اس تنہائی کے دیس میں، شہر خاموشہ میں، اس تاریک اور غم اندھیری قبر میں میرے ساتھ رہنے والے، مجھے تسلیاں دینے والے تو کون ہے؟ آگے سے وہ شخصیت کہتی ہے انا عملک صالح، بندہ مومن میں تیرا نیک عمل ہوں، تو لہذا نیک عمل یہ آخرت کی امتحان کی تیاری کے لیے ضروری ہے۔ بچہ ہو اس نے امتحان دینا ہو، وہ دن رات محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، تو ایسے ہی ہم نے بھی دو امتحان دینے ہیں، ایک قبر کا امتحان ہے، دوسرا حشر کا امتحان ہے۔ تو آقا دو جہاں نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، اے میرے غلام پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، شبابہ کا قبل حرم کا، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، کیونکہ ہم جوان وہ کچھ کر سکتے ہیں جو بوڑھا نہیں کر سکتا۔ آگے فرمایا صحت قبل سقم کا، اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، کیونکہ تندرست آدمی وہ کچھ کر سکتا ہے جو بیمار نہیں کر سکتا۔ آگے فرمایا زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، امیری کو غریبی سے پہلے غنیمت جانو، لہذا ہم آخرت کے امتحان کی تیاری کریں،
آقا دو جہاں نے فرمایا قیامت کے دن 5 سوال پوچھے جائیں گے ان عمری، عمر کے بارے کہ اللہ نے اتنی عمر دی تھی، اس عمر کے ماہ و سال ایام کن کاموں میں صرف ہوئے، ان مالی، مال کے بارے سوال ہوگا، کتنا مال کمایا، کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، ان علمی، علم کے بارے سوال ہوگا، کتنا پڑھا، پھر اس پڑھے پہ عمل کیا یا نہیں کیا۔ لہذا امتحان جو آخرت کا ہے، قبر کا ہے، اس کی تیاری ضروری ہے۔ سلطان باہو علیہ رحمت یہی بات بیان کرتے ہوئے، اس کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں محنت کر کچھ حاصل ہوگی، عمرہ 4 دہاڑے ہو، تھی صداگر کر لے سودا، جان جا ہٹنا تاڑے ہو، مت جانی دل ذوق منے سی، موت مریندی دھاڑے ہو، چورا سادہ پور بھریا باہو، رب سلامت چاڑے ہو، متشم سامن حاضرین۔ یہ زندگی جس پر ہم بڑے نازاں ہیں، میں چودھری، میں نمبردار، میں وزیر، میں مشیر، اس ہماری زندگی کی کوئی وقت نہیں ہے۔ یہ یوں ہماری زندگی کے ماہ و ایام ختم ہوتے چلے جا رہی ہیں۔ جس طرح اگر پانی کے اندر آپ چینی ڈال دیں تو دیکھتے دیکھتے وہ چینی گھل جاتی ہے، یوں زندگی گھلتی چلی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم عموماً سالگرہ مناتے ہیں کہ میں 1 سال اور میری عمر بڑھ گئی ہے، حالانکہ یہ وقت تو افسوس کا تھا کہ میری 1 سال عمر بڑی نہیں ہے، گھٹ گئی ہے۔ مثلاً اگر میری 60 سال عمر ہے تو اگر 1 سال، مثال کے طور پہ آج میں 30 سال کا ہوں، تو اگر 1 سال بڑا ہے تو ادھر وہ جو 60 سال تھا اس میں سے 1 سال کم ہو گیا ہے، گھٹ گیا ہے، تو یہ خوشی کس بات کی؟ سلطان باہو علیہ رحمت یہ بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہسن دیکھے رومن لیے تن دتا کس دلاسا ہو، عمر بندے دی انج بہانی جی پانی وچ بتاسا ہو، سوڑی سالمی 60 گتے سن پلٹ نسب سے پاسا ہو، صاحب لیکھا منسن باہو رتی گھٹنا ماسا ہو۔ بس آخری یہ پیغام آپ کی گوش گزار کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ جو آج ہم زندہ ہیں، ہمیں کیا خبر کہ آخرت کی معاملات کیسے ہیں، قبر کے معاملات، حشر کے معاملات کیسے ہیں، یہ وہی خبر دے سکتا ہے جو وہاں پہنچ چکا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا قبرستان میں گئے، آپ نے فرمایا قبر والو تم اپنا بتاؤ کہ تم پر کیا بیتی؟ قبر والوں نے کہا علی کیا بتائیں، ہمارے اوپر مرنے کے بعد کیا بیتی، ہماری ہڈیاں خاک کا خوراک بن گئی، ہمارے بال جسم سے الگ ہو گئے، ہمارے کفن بوسیدہ ہو گئے اور ہمارا پورا جسم مٹی میں مٹی ہو گیا۔ یہ دکھ، یہ موت کی تکلیف اور قبر کی تکلیف یہ میت ہی جان سکتا ہے کہ اس پر کیا بیت رہی ہے۔ سلطان باہو علیہ رحمت یہ بات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یوں دیکھی جانن سار مویا سو جانے جو مردہ ہو، قبراں دے وچ آننا پانی خرچ لڑیندا گھردہ ہو، کہ قبروں میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، وہ ہوگا جو تم دنیا سے اعمال کی صورت میں لے کے جاؤ گے، وہ قبر میں کام آئے گا، تمہارا اعمال قبر میں چراغ کی صورت میں روشن ہوگا۔ فرمایا کہ قبراں دے وچ آننا پانی خرچ لڑیندا گھردہ ہو، ایک بچھوڑا ماں پیو بھائیاں بھی عذاب قبردہ ہو، واہ نصیبہ باہو جڑا وچ حیاتی مردہ ہو۔ کہ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں مٹا دو، مار دو، اپنے نفس کو مٹا دو، مر جاؤ۔ دنیا میں اگر تم اپنے نفس کو مار گئے، اپنی خواہشات کو ختم کر گئے، پھر قبر میں بھی کامیابی، حشر کے دن بھی کامیابی۔ اسی تناظر سے آخری سلطان باہو کا بیت آپ فرماتے ہیں لوگ قبر دا کرسن چارا لحد بناون ڈیرا ہو، جب تو مر جائے گا اتنا تو بڑا بادشاہ سے بڑا چودھری سے ایک دن بھی تیرے گھر والے تجھے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے راضی نہیں ہوں گے، ادھر تیری سانسوں کی مالا ٹوٹے گی، ادھر تیرے گھر والوں کو تیری قبر کی پڑ جائے گی، اس کی خبر کھو دی جائے، جلد سے دفنایا جائے۔ کہا لوگ قبر دا کرسن چارا لحد بناون ڈیرا ہو، چٹکی بھر مٹی دی پاسن کرسن ڈھیر اچیرا ہو، دے درود گھران ونجن کوکن شیرا شیرا ہو، بے پرواہ درگاہ باہو نہیں فضلہ باج نبیڑا ہو۔ کہ بندہ مومن اللہ کے فضل کی خیرات مانگ، تجھے اللہ کا فضل مل گیا پھر خیر ہی خیر ہے، دنیا میں بھی خیر، قبر میں بھی خیر، حشر میں بھی خیر۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو جو سنا ہے، جو سنایا ہے، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تمام حضرات